أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ بالکل اس کے برعکس دوسری آیت میں دوسری چیز فرما دی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اوپر آ گیا تھا کہ آمنا ایمان لائے، بظاہر تو ایک آدمی کا ہے لیکن حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ والذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا، تو یہاں بھی جمع، یہاں تو خیر ہے ہی جمع، لیکن آگے جو پہلے لفظ گزرے ہیں اس میں بھی جمع، والذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو۔ آیات سے مراد یہ قرآن پاک کی آیات بھی ہو سکتی ہیں کہ قرآن کی آیات کو جھٹلایا، اور آیات سے مراد وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، یا جنہیں دیکھ کر انسان کو خدا کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے، ان چیزوں کو جھٹلایا۔ یمسہم العذاب، پھر کیا ہوگا؟ انہیں لگے گا عذاب، انہیں چھو جائے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ عذاب خدا کا اور خدا کی گرفت کا وہ شکار ہوں گے، اور وہاں پر ان کے لیے دکھ ہوگا۔ بما کانوا یفسقون، اس پر کہ کانوا یفسقون، خدا کے حکم کے خلاف کرتے تھے۔ یہاں بھی فسق سے مراد کفر ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا نا، یہ قرینہ ہے اس کا کہ پہلے فرما دیا نا کہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کو جھٹلائے گا، قیامت کو جھٹلائے گا اور قرآن کو جھٹلائے گا، ظاہر ہے کہ سب چیزیں کفر کی ہیں۔ تو اس لیے بتا دیا کہ یمسہم العذاب، انہیں خدا کا عذاب چھوئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بما کانوا یفسقون، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فسق کے کام کرتے تھے، فاسق تھے یعنی کافر تھے۔